فبأي آلاء ربكما تكذبان سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو گزشتہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس زمین کو پیدا فرمایا اور یہ زمین جو ہمیں نعمتاً عطا کی کہ آپ اسے استعمال کریں اور تو اسے نرم بنایا. چاہے ہم کنواں کھود سکتے ہیں, چاہے تالاب کھود سکتے ہیں, گھر بنا سکتے ہیں, باغات بنا سکتے ہیں. اگر اس کو پتھر کی طرح بنایا ہوتا تو پھر یہاں جینا دشوار ہو جاتا. اگر پانی کی طرح بنایا ہوتا تو بھی ٹھہرنا مشکل ہو جاتا. تو یہاں رب نے اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو بتایا, لوگوں وہ رب ہے جس نے زمین کو بنایا, نرم بنایا اور ایسا بنایا کہ اس کی مثال بھی دنیا نہیں لا سکتی. یہ بیان ہوا. اب اس کے بعد یعنی کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ ہم سب. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے امین تم, کیا تم اتنی قدرت کے مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ, اتنی ساری قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اس سے بے خوف ہو گئے, اس سے ڈرتے نہیں؟ کس بنیاد پر؟ آگے قرآن کہتا ہے من فی السماء, جس کی سلطنت آسمان میں. لیڈر کس سے ہو گئے؟ جس کی سلطنت آسمان میں ہے. کس انداز سے قرآن اس کو بیان فرماتا ہے ان یخسف بکم الارض, کہ اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. ڈرتے ہم گناہ کرتے وقت کیا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ رب جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے اگر وہ اس زمین کو حکم دے تو زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر دھس جائیں؟ کیا ڈرتے نہیں ہو اس بات سے؟ قرآن کہتا ہے. پھر آگے کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, اور جب ہم حکم دے دینا اسے کسی چیز کے دھسانے کا تو وہ زمین کانپنے لگتی. اللہ. پھر دوسری آیت قرآن فرماتا ہے ام امنتم, کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے, کیا تم اس سے بھی نہیں ڈرتے؟ کس سے؟ من فی السماء, جس کی سلطنت آسمان میں ہے, اس سے. کس بنیاد پر؟ ان یرسل علیکم حاصبا, کہ جب تم گناہ کرو, جب تم میری آیتوں کے خلاف کام کرو, ہمارے دیے گئے احکام کی خلاف ورزی کرو تو ان یرسل علیکم حاصبا, تو وہ رب تم پر آسمان سے پتھراؤ کر دے. یہ چیز ڈرتے نہیں؟ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے, اس کی سلطنت, پہلے سلطنت کا ذکر ہوا نا کہ وہ بادشاہ ایسا, وہ بادشاہ ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ایسا کر سکتا ہے. اب اگر ہم جرم کرتے تو رب کے ایک رکوع پورا صاف بیان ہوئی. اب ہم اگر گناہ کریں تو کیا اس رب کی اتنی شان بیان ہوئی, اس کی اتنی سلطنت بیان ہوئی, بادشاہت بیان ہوئی, اب بھی کیا ہم اس کے مجرم بن جائیں؟ تو قرآن ڈرا رہا ہے کہ جو لوگ ڈرنا چاہتے ہیں انہیں فَسَتَعْلَمُونَ, القریب تم جان جاؤ گے, تم جلد جان جاؤ گے کیف نذیر, کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے, میرا ڈرانا کیسا تھا. یہ کیسا تھا ڈرانا, اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے آ رہی ہے تفسیر میں کہ اللہ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا اے کفار مکہ, جس رب کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے ہو, اب ڈرتے نہیں ہو کہ وہ قارون کی طرف تمہیں زمین میں دھسا دے. قارون ٹھیک ہے, یہ ایک مجرم تھا, اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, زمین نے اسے اپنے اندر سمایا, ایسا سمایا کہ وہ ہر لمحہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا یہاں تک کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں پہنچ گیا. یہ عذاب پہلے کی امتوں پر جو آیا اب اس کو دوبارہ یاد کروایا جا رہا ہے. لوگوں یہ یاد نہیں ہے تو ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا. دوسرا, اور اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھا جب تک وہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ گیا.
یا جس رب تبارک و تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا ہم اور تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیج؟ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، جب ان کے پاس بارش نہیں تھی، پانی نہیں تھا، تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ ابھی بادل آئیں گے اور ابھی ہم پر بارش ہوگی۔ ہوا بھی یہی کہ بادل آئے بھی، لیکن بادل بارش لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ بادل پتھر لے کر کے آئے۔ بڑے خوش ہو رہے تھے جب بادلوں کو دیکھا اور اپنے معبودان باطل جو غلط کام تھے ان کے اسے کرنے لگے، اپنے غلط خداؤں کو پکارنے لگے۔ اب عنقریب ہم پر بارش ہوگی، بارش ہوگی۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، آسمان پھٹا اور اس میں سے پتھر برسنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ کیا اس عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں ہم؟ میں آپ سب، ہم سب کیا جرم کرتے وقت ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی امتوں کو جو سزائیں دی ہیں، کیا ہم اس سے ڈرتے نہیں؟ یہ بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، لوگوں ہم نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ حال کیا، اب اگر تم بھی یہ کرو گے تو ہم جیسے ڈراتے نا ویسے پھر ڈرائیں۔ فَسَيَعْلَمُونَ عنقریب جان جاؤ گے کیا ہم کس طرح ڈراتے ہیں، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے، تم جلد جان لو گے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا ہے۔ کیوں ڈراتے ہیں؟ ایک بات ہے نا، کیوں ڈراتے ہیں عذاب سے؟ اس لیے ڈراتے ہیں کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر وہ بندہ بچتا نہیں، اس لیے بار بار ڈرایا جاتا ہے۔ قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تم فرماؤ وہی وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم پر، ہم پر، تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے، قدموں کے نیچے سے بھی عذاب تم تک پہنچا دے، عذاب تم پر بھیج دے۔ کوئی بعید نہیں، یہ صرف نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ابھی اگر بات آگے آئے گی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ انہیں عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے فِلْفَور اسی وقت عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ اس عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے کہ کہیں وہ سدھر جائیں، اس لیے اپنے عذاب کو مؤخر کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑ لے، اللہ لوگوں کو ان کے کرتوت، ان کے کاموں کے سبب فوراً پکڑ لے، قرآن خود کہتا ہے، تو زمین کی پیٹھ پر چلنے والا کوئی نہیں بچتا، کوئی نہ بچے نا۔ صبح میں بیٹے نے جرم کیا، بیٹا مرا، دوپہر میں باپ نے جرم کیا، باپ مرا، شام میں بیوی نے جرم کیا، بیوی مری، پھر کون بچے گا اس دنیا؟ تو قرآن کہتا ہے اگر وہ رب کسی کے جرم کرنے پر اسی وقت پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی نہیں بچے۔ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ کہا یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے پکڑنے کے باوجود ڈھیل دیتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایک ایسا عمل کر جائے جس کے سبب میں اسے بخش دوں۔ یہ ہے، تو اس کو بھی ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس رب کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے رحمت اور اس کے کرم کے پیش نظر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بہت بڑی نادانی اور کم عقلی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو کہیں ناراض کر بیٹھیں، ہم اپنی منمانی کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ بیٹھیں، پھر عذاب پہنچنے والوں میں کہیں ہمارا آپ کا شمار نہ ہو۔ اس لیے یہ مقدس مہینے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی احوال بھی ہمارے درست ہوں، کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم اپنے رب کی رضا کے لیے، جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور رب راضی ہو کسی ایک عمل کے صدقے میں، تو وہ تو ذرے کو آفتاب سے زیادہ کر دینے والا اور چمکا دینے والا رب ہے، وہ ایک عمل کے سبب اپنے بندے کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے، اس کی آیتیں تفسیر کو دل میں بسانے، اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں عملاً سہوا کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے۔ ان اللہ